ویلکم بیک ناظرین. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا, آئیے جواب لیتے ہیں. جی راجہ صاحب, کہ جب پاکستانی عوام کو ہمارے جو آج کے سیاستدان ہیں انہوں نے کیا دیا؟ دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی یا لیڈ کرنے کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے نا. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لیس العاقل من عرف الخیر من الشر بل انما العاقل من عرف خیر الشرین. فرماتے ہیں عقل مند اسے نہیں کہتے جو دو اچھائیوں میں سے بہتر اچھائی کا انتخاب کر سکے. عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو دو برائیوں میں سے کم برائی کا, دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک راستے کا, اور دو نقصان دہ راستوں میں سے کم نقصان دہ راستے کا انتخاب کر سکے. کیا بات, سبحان اللہ. دیکھیں سیاست یہ یہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عقل کی دو قسمیں, عقل نظری اور عقل عملی. یہاں مولا علی عقل عملی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس شخص کی عقل عملی کامل ہوتی ہے, لیڈر اسے کہتے ہیں جو ان صلاحیتوں کا مالک ہو. چونکہ زندگی کے نشیب و فراز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ دو راستے ایسے ہوں جو ایک حق ہو, ایک باطل ہو, ایک خیر ہو, ایک شر ہو, یا دونوں ایسے راستے ہوں دونوں میں فائدہ ہو نقصان نہ ہو. بلکہ آپ کو ایسے دورے پر بھی پہنچنا ہوتا ہے جہاں پر دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, دو نقصان دہ راستوں میں سے کم نقصان دہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ فیصلے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے مجموعی طور پر, یا سیاستدانوں سے ہٹ کر ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بھی پاکستان میں حکومت کی ہے, اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں اور وہ قوتیں بھی آتی ہیں جن کو حق کی حکومت تو نہیں تھا معاشرے کے اندر لیگلی اور قانونی اور آئینی طور پر, لیکن انہوں نے حکومت کی ہے اور ان کے اثرات ہم آج تک دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, کیونکہ ان کے فیصلوں کے اثرات تو ہونے ہیں, انہوں نے فیصلے کیے. جن لوگوں نے بھی پاکستان میں حکومت کی ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے تھے وہ ایسے نہیں تھے جسے معاشرے کے اندر پازیٹیو اثرات پڑے ہوں. ایسے خطرناک فیصلے ہوئے ہیں اور ایسے نقصان دہ فیصلے ہوئے ہیں کہ دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک کا انتخاب نہیں کیا گیا, زیادہ خطرناک کا انتخاب کیا گیا. دو نقصان دہ راستوں میں تعمیر کی بجائے تخریب کی طرف گئے. تخریب ہوئی ہے. آپ یہی دیکھیے, یہ جو افغانستان کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر ہے, کیا یہ ہماری جنگ تھی؟ ہم کیوں اس میں گئے؟ یقیناً ہماری نہیں تھی, ہماری جنگ نہیں تھی. ہم نے دو نقصان دہ راستے تھے کہ امریکہ کا ساتھ نہ دینے میں بھی نقصان تھا, ساتھ دینے میں بھی نقصان تھا. اب انہوں نے کیا انتخاب کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ ساتھ دینے میں کم نقصان ہے, ساتھ نہ دینے میں زیادہ نقصان. حالانکہ ساتھ نہ دینے میں زیادہ فائدہ تھا, کم نقصان تھا. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ دے کر پوری قوم کو ایک ایسی مشکل کا شکار کر دیا کہ آج ہم اس کے ہمیں لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. درست بات. اور اسی طرح سے جب 79 کے اندر آپ دیکھیں رشیا آیا افغانستان کے اندر, ہم نے امریکہ کو انوالو کیا اس خطے کے اندر, یا امریکہ انوالو ہوا, ہم بھی اس کے ساتھ مل گئے, اور اس کے بھی اثرات جو ہم نے درست فیصلے نہیں کیے آج تک ہماری قوم بھگت رہی ہے. یہاں دہشت گردی آئی, یہاں کلشکوف کلچر آیا, یہاں ہیروئن آئی, یہاں منشیات آئیں. ہماری نوجوان نسل منشیات کی عادی ہوگی. ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں قلم کی جگہ پر کلشنکوف آ گئی, اسلحہ آ گیا. معاشرہ مختلف قسم کی پولرائزیشن کا شکار ہوا, مختلف قسم کے سماجی بگاڑ اس کے اندر آئے, طبقات وجود میں مختلف قسم کے, اور سوسائٹی کا سسٹم جو ہے وہ کمزور ہونے لگا, ڈیمالش ہو گیا. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے یہاں فیصلے کیے, اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ کیا ہمارے روابط امریکہ سے بہت بہتر ہونے چاہیے یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے؟ یقیناً ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ہونے. چائنا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, مسلم امہ ہے, بالکل ایسا ہی. ان کے ساتھ ہمارے روابط کیا ہونے چاہیے؟ بہتر ہونے چاہیے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر قربان کیا اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے ہمسایوں کے ساتھ. عقل کہتی ہے کہ جب آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی سیف اینڈ سیکیور نہیں ہو سکتے. اور یہ فیصلے ایسے تھے جس نے ہمیں نقصان پہنچایا. دیکھیں ایک عام چیز ہے, حکومت کرنے کے 5 ٹولز ہوتے ہیں. ایک قانون, نمبر 2 میڈیا, نمبر 3 سرمایہ, نمبر 4 طاقت اسٹیٹ کی جو پاور ہوتی ہے, اور نمبر 5 سیاسی اقدامات. درست سیاسی اقدامات. یہ 5 ٹولز ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کرنے کے. اگر
یہ لمیٹڈ ان کا یوز نہ کیا جائے نا تو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ سرمائے اور وسائل کا ان لمیٹڈ یوز کریں گے حکومت کو چلانے کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اگر آپ قانون کا ان لمیٹڈ استعمال کریں گے مشکلات یعنی ہر چیز کو بیلنس ہونا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ان جو 5 ٹولز ہیں نا ان کا لمیٹڈ استعمال نہیں کیا, ان سے روگردانی بے دریغ استعمال کیا, یا کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز استعمال کیا. دیکھیں قانون کا استعمال تجاوز کیا, قانون کی یعنی میرے ہاتھ میں فرض کریں قانون ہے نا, میں نے قانون کے ذریعے حکومت کرنی ہے, قانون استعمال کرنا ہے, تو قانون کا استعمال اگر آپ ان لمیٹڈ کریں گے, ایسا استعمال کریں گے کہ لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں, تو یہ قانون کا استعمال مشکلات پیدا کرے گا. درست بات, ٹھیک ہے. اسی طرح سے رد عمل آئے گا. آپ سیاسی اقدامات ہیں آپ کے, ایک لمیٹڈ سیاسی اقدامات ہونے چاہیے. اگر ان لمیٹڈ سیاسی اقدامات اور سیاسی فیصلے کریں گے جن کی کوئی حد نہیں ہوگی, پرابلم کریٹ ہوگی. یہاں تو وعدے کیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے قرآن و حدیث نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا کہ ان ٹول سے درست استفادہ نہیں کیا, ان کا درست استعمال نہیں کیا, جس کے نتیجے میں معاشرے میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور معاشرہ آج ان مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. میڈیا کا استعمال درست نہیں کیا گیا, طاقت کا استعمال درست نہیں کیا گیا. آپ نے کہا میرے پاس طاقت ہے, آپ نے بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی کو مار دیا, آپ نے طاقت کا ناجائز استعمال کیا. آپ کے پاس اسٹیٹ پاور تھی, آپ جس کو چاہیں نیک بنا دیں, جس کو چاہیں بد بنا دیں, یعنی آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہی. حالانکہ یہ ٹولز کیا تھے, سوسائٹی کو درست مینج کرنے کے لیے تھے, سوسائٹی کی درست مینجمنٹ کے لیے تھے, تاکہ معاشرہ بیلنس رہے اور ترقی کرے اور آگے بڑھے. چونکہ دیکھیں جی, میں مولانا صاحب جہاں یہ اس میں ذرا وضاحت کیجئے گا, بیسیکلی قانون اور آئین بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ بگڑے ہوں کو سنوارا جائے, ان کو راہ راست پہ لایا جائے اور قانون کی عملداری سکھائی جائے, نہ کہ جو قانون کے ماننے والے ہوں ان کے اوپر اتنا بے دریغ استعمال کر دو کہ وہ لا قانونیت اختیار کر لیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے قانون, ایک ہے قانون کا استعمال, ایک ہے سوسائٹی کی ایسی تربیت کہ وہ قانون کے مطابق زندگی گزارے. بالکل. معاشرے کی اس طرح سے پرورش کی جائے, تربیت کرنا یعنی پرورش کرنا, سوسائٹی کو ایسے بنایا جائے. جی درست ہے. انسان ایسے تو نہیں ہوتے نا جیسے ایک فیکٹری سے کوئی چیز بنتی ہے. فیکٹری سے جو چیز بنتی ہے نا ساری ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. مثلا جس فیکٹری سے جوتا بنتا ہے سارے جوتے ایک ہی طرح کے, لیکن انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے, ان کی ڈیفرنٹ سوچ ہے. ٹھیک ہے, ان کی پرورش کرنی ہے, ان کی اس طرح سے بنانا ہے تاکہ یہ جو سوسائٹی کے جو سیٹ سسٹم ہے نا اس کو فالو کر سکیں. قانون کی پیروی کریں, میرٹ کا خیال رکھیں, طاقت ان کے پاس ہے, طاقت کا درست استعمال کریں, ان کے پاس میڈیا کا درست استعمال کریں, سیاسی اقدامات درست کریں اور سلسلہ آگے بڑھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان چیزوں کا درست استعمال نہیں ہوتا, ایک تو سوسائٹی کی ایسے پرورش نہیں کی جاتی, دوسرا استعمال کرنے والے بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, ظرافتوں کا خیال نہیں رکھتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسٹیٹ کی جو پاور ہوتی ہے نا, اگر یہ درست استعمال نہ ہونا ظلم وجود میں آتا ہے. یقیناً قانون کا ان لمیٹڈ یوز, اس کے نتیجے میں بھی ظلم ہو جاتا ہے. سیاسی اقدامات ان لمیٹڈ کیے جائیں ظلم وجود میں آ جاتا ہے. سرمایہ کا ان لمیٹڈ استعمال کیا جائے, وسائل کا, امکانات کا جو حکومتی وسائل ہوتے ہیں, ظلم ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میڈیا کا بھی ان لمیٹڈ استعمال کیا جائے ظلم ہو جاتا ہے. لہذا یہ لمیٹیشن جب تک آپ کی اخلاقی تربیت نہ ہو, آپ اچھے انسان نہ ہو, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چیز دے دی گئی ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ کی اخلاقی تربیت نہیں ہے, آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے, آپ کے نزدیک حساب کتاب نہیں ہے, قیامت کے دن آپ نے جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں, خدا کے محضر میں, خدا کی بارگاہ میں, جب تک ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا آپ ان چیزوں کا لمیٹڈ استعمال نہیں کریں گے. اب دیکھیں یقیناً اگر اس بندہ اس قابل ہی نہیں ہے, آپ دیکھیں نا, امریکہ ہے, اس کے پاس طاقت ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ نہیں ہیں, یہ پوچھتا ہی ہے, وہ طاقت ہے نا آپ کے پاس. بالکل. لہذا آپ کیا کریں گے, آپ کے اس رویے سے دنیا میں توازن پیدا ہو گیا, توازن بگڑے گا معاشروں کے درمیان, بگڑ گیا. آپ نے توازن بگاڑ دیا, طاقت سے توازن, آپ نے طاقت کا غلط استعمال کیا اور دنیا میں توازن کو جو نا وہ درم برم کر کے رکھ دیا. اسی لیے یونائٹڈ نیشن آپ نے رکھی کس لیے کہ معاشروں کے درمیان, اقوام عالم کے درمیان پائیدار روابط کو مانیٹر کرے, تاکہ اقوام عالم کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ مضبوط اور قوی ہوں. کیا یونائٹڈ نیشن سے اقوام عالم کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں رکھا جاتا. لہذا آپ کے پاس ٹولز ہیں لیکن آپ ٹولز کا درست استعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟
کیونکہ آپ کے اندر اخلاقیات نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، آپ کو خوف خدا نہیں ہے. کولن پاول نے جب عراق پر اٹیک کر رہے تھے سیکورٹی کونسل کے اندر باقاعدہ نقشے دکھا کے بتلایا کہ یہاں پر ماس ڈسٹرکشن کے کیا ہیں، اسلحے کے ذخائر ہیں. درست ہے. بعد میں وہاں نکلے، بعد میں وہ مکر گئے. آپ نے کیا کیا کہ 10 لاکھ کے قریب انسانوں کی جان لے لی، ان کو مار دیا. کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، آپ دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں طاقت کی جو طلب ہے نا، اگر انسان کے اندر خوف خدا نہ ہونا، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے. اچھا، یہ آپ آج کا جو ہمارا موجودہ سیاسی ڈھانچہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قانون جو بنایا گیا ہے اس میں توازن ہے، آئین جو ہے اس میں توازن ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو آئین ہے ابھی تک درست اس پر عمل ہی نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ مختلف قوتیں آتی رہی ہیں جو آئین کو پامال کرتی رہی ہیں، اور پھر ان کو قانونی شکل بھی دی جاتی رہی ہے. قانون بنانے والے اس قانونیت کو قانونیت کے دائرے میں لاتے رہے ہیں. ظاہر ہے جی، وہ اسی طرح اس کو جناب منظور کرواتے رہے ہیں باقاعدہ. نظریہ سو کال نظریہ ضرورت کے تحت اس ظلم کو، کبھی انہوں نے عدالت کو استعمال کیا، کبھی فوج اس ظلم کو، اس بدصورتی کو قانون کا میک اپ کرتے رہے ہیں جی بالکل، تاکہ اچھا لگے. اسی طرح اور میرے خیال میں یہ روایت جو چلی اور آگے بڑی، اس سے بڑا نقصان، یعنی امینڈمنٹس جو ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. نہیں، امینڈمنٹس نہیں میں کہہ رہا، یہ جو مختلف جو امینڈمنٹس کی ہیں اپنے مفاد کے لیے. درست ہے. لہذا پاکستان کے جو آئین اور دستور ہے، کاش اس پر عمل ہوتا. عمل کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں، کیا کمیاں ہیں، پھر عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے اور ان مشکلات اور جو خامیاں اور کمیاں ان کو آئینی ترامیم کے ذریعے دور کیا جاتا. لیکن قانون پر، آئین پر تو عمل ہی نہیں ہوا درست طرح سے، نہ عمل کرنے کا موقع دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے اندر ایک باہمی ٹکراؤ ہے. ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جب بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، کوئی اپنی حد میں نہیں رہتا، تو ٹکراؤ ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک دیکھیں، قانون کی حکومت، قانون کی حکمرانی خوبصورت نعرہ ہے، لیکن بعض اوقات قانون کے نام پر لاقانونیت ہوتی ہے. قانون کے نام پر لا قانونیت ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہوتی ہے کہ عدالت بعض اوقات فیصلے کرتی ہے. اب دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ جی عام شہری جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرے. علامہ صاحب، جب عدالت حکمرانوں کے اگینسٹ کوئی فیصلے دیتی ہے تو اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کرتے، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، وہ جو کرے گا پھر عوام اس کی طرف دیکھ کے راغب ہوتی ہے، اسی طرح کرتی ہے. اگر وہ نیک ہے، بد ہے، تو اس طرف جاتے ہیں. کیا آج کا جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری کورٹس ہیں، ہماری فوج ہیں، کیا اپنی اپنی جگہ پہ سارے کام کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی بحران ہے ہمارے سامنے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر نہیں کھڑے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، اپنی اپنی جگہ پر نہیں کھڑے. اگر اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے نا تو یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی ہیں. اگر مشکلات پیدا ہوں تو ان کو حل کرنے کے بھی راستے نکالے جا سکتے ہیں، اپنے ملک کے، اپنی عوام کے مفادات میں. دیکھیں، ایک ملک کے اندر جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اکنامیکلی پرابلم پیدا ہوتے ہیں، دوسرے دنیا اقوام عالم میں اس کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سوسائٹی کے اندر بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کورٹس کے درمیان اور کہتے ہیں کہ مقننہ، مجریہ اور عدلیہ تین ہی ہیں. اور ایک ہمارے ہاں سٹیٹس میں آرمی بھی ایک پاورفل ادارہ ہے، وہ بھی پولیٹیکل پاور رکھتا ہے آج کل کے زمانے میں پاکستان کے اندر، اگرچہ اس کی پولیٹیکل پاور آئینی اور دستوری نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اب اختلاف ہے. کورٹ ایک بات کہہ رہی ہے، سیاستدان ایک بات کہہ رہے ہیں. اب قانون اور قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں جس سے اختلاف ہو وہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. درست. جج جو ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے. نہیں. آپ فرض کرتے ہیں کہ ہماری مقننہ کا، مجریہ کا، عدلیہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب اگر فرض کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ اختلاف ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے پھر اسی عدلیہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جگہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے آپ کو جو بھی فیصلہ ہوگا آپ اس کے اوپر کوشچن اٹھائیں گے، نہیں انہوں نے اپنے حق میں دیا ہے. لہذا ایک ایسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ان اداروں کے درمیان ڈفرینسز کریٹ ہوں، اختلافات پیدا ہوں، وہ ان مشکلات کو حل کرے. ایک آئینی کورٹ ہونا چاہیے.
ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو اس طرح کی جب ایک دوسرے کے حدود کے اندر تجاوز کرنے کی مشکل پیدا ہو یا کوئی یہ سمجھے کہ ایسے ہو رہا ہے اور ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں جائیں اور وہ آئینی کورٹ جو آئین کی پاسداری بھی کرے اور آئین کی درست تشریح بھی کرے تاکہ کسی کے خلاف کوئی الزام ہی نہ لگ سکے کہ اس نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.